اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد محبوب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد علی المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ومتقن فی کتابہ الحمید وصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. سب سے پہلے میں آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق لم یزل ولا یزال ہمیں متقی بنائے، ہمیں پرہیزگار بنائے، ہمیں حلال کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اصول و شریعہ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اجازت گفتگو کا آغاز کیا جائے. میں ایک چھوٹا سا ناچیز طالب علم، نامعلوم عالم دین، پہلی مرتبہ آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے کی اللہ نے مجھے سعادت دی ہے. تو عزیزان محترم، میں نے آپ کو سنانی ہے کہانی. کہ ابھی آگے میری سعادت ان کی موجودگی میں انہیں سبق سناتا ہوں اور آپ کو کہانی. صلوات ہدیہ فرمائیے گا. توجہ ہے نا صاحبان کی؟ کوئی اس انتظار میں ہے کہ میں نے سر لگانی ہے تو میری سر یہی ہے. ہاں جی، انہی باتوں پہ ہی آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. تو سناؤں گا کہانی. جو کہانی میں نے آپ کو سنانی ہے یہ خلیل الرحمن قمر کا لکھا ہوا ڈرامہ نہیں، یہ حامد میر کا لکھا ہوا کالم نہیں، یہ کوئی عمران سیریز کا ڈائجسٹ نہیں. بولیے گا میرے ساتھ. یہ کسی مورخ کی لکھی ہوئی ذہنی اختراع نہیں، یہ کسی کہانی باز کی لکھی ہوئی کہانی نہیں، بلکہ اس کہانی کا لکھنے والا خود قرآن ہے، بتانے والا خود خدا ہے. سلامت رہے. یہ کہانی لکھنے والا خدا ہے، لکھی کہاں پہ؟ قرآن میں، اور کہانی کا نام ہے مباہلہ. توجہ رکھیے گا. اکثر آیہ مباہلہ پڑھی جاتی ہے، پنجتن کو میدان مباہلہ میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اعلان فتح کر دیا جاتا ہے. آج میں آپ کو سناؤں گا کہ مباہلہ ہے کیا. آمادہ ہیں آپ؟ مباہلہ ہوا کیوں؟ مباہلے کی ضرورت پیش آئی کیوں؟ اگر آپ آمادہ ہیں تو بات شروع کروں. عزیزان محترم، بزرگان تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے. جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد اسلام کی پہلی ریاست وجود میں آئی اور اس ریاست کا نام تھا ریاست مدینہ. عمران خان والی ریاست مدینہ نہیں. یا کیوں پریشان ہو؟ بولو میرے لال. یعنی فتح مکہ کے بعد پہلی ریاست اسلام کی وجود میں آئی. اس ریاست کا نام ہے ریاست مدینہ، اور اس ریاست مدینہ کے سربراہ کا نام ہے محمد مصطفیٰ. ریاست مدینہ کے حاکم ہونے کی حیثیت سے میرے پیغمبر نے اس وقت جتنے بھی حاکم تھے، جتنے بھی سلطان تھے، جتنی بھی بادشاہتیں تھیں، حکمران تھے، وزرائے اعظم تھے، صدور تھے، جتنی بڑی سلطنتیں تھیں، پیغمبر نے ان کو لکھے خط. بولیں گے میرے ساتھ. پیغمبر نے ان کو لکھے خط، چاہے وہ عثمان امپائر ہو، چاہے وہ بازنٹائن امپائر ہو، چاہے وہ کوئی بھی بادشاہ ہو، میرے پیغمبر نے ان کو لکھے خط. اور خط میں کیا لکھا؟ اے حکمرانوں، اے سلطانوں،
اے بادشاہو، اے رول کرنے والے لوگوں، سنو، اللہ ایک ہے، اللہ جیسا ہے کوئی نہیں، رب کی طرح کوئی بانٹتا نہیں۔ پتہ نہیں آپ غیر حاضر ہیں یا نہیں ہیں؟ رب کی طرف صرف رب ہی تقسیم کرتا ہے۔ میں نے بات کی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اب میں آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتا، توجہ ہے نا؟ رب کی طرح کوئی ہے نہیں، تو میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں جس کا نام قرآن ہے، میں دین لے کے آیا ہوں جس کا نام اسلام ہے۔ اپنے دین چھوڑو، اپنے عقیدے چھوڑو، اللہ کی توحید پہ ایمان لاؤ، جو دین لے کے آیا ہوں اسے قبول کرو۔ توجہ ہے؟ یہ لکھے میرے نبی نے ہر حاکم کو خط، انہی خطوط میں سے ایک خط میرے نبی نے لکھا نجران کے عیسائیوں کو۔ اب اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہیں تو بے ساختہ آپ کی زبان بولنے پہ مجبور ہوگی۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی میرے نبی نے خط لکھا، ہر ایک کو خط کیا لکھا؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن جو نجران کے عیسائیوں کو نبی نے خط لکھا اس میں چھوٹی سی ترمیم کی، امینڈمنٹ، چھوٹی سی ترمیم کی، چھوٹی سی تبدیلی کی۔ کیا؟ ہر ایک کو کیا کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن جب عیسائیوں کو لکھا تو اس میں کیا لکھا؟ اے عیسائیو سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ سلامت رہیے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، صرف نبی نہیں، اللہ کا آخری نبی، یعنی خاتم النبیین، خاتم المرسلین۔ میں دین لے کے آیا ہوں جس کا نام اسلام ہے، میں کتاب لے کے آیا ہوں جس کا نام قرآن ہے۔ عیسائیت چھوڑو، اسلام قبول کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نجران تھا کیا؟ کوئی چھوٹی سی بستی؟ بتائیں مجھے، یعنی حسین آباد جتنی کوئی بستی تھی جس میں عیسائی رہتے تھے؟ نہیں، پیغمبر کا خط لکھنا نجران کے عیسائیوں کو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نجران کوئی معمولی علاقہ نہیں تھا، نجران تھا غیر معمولی علاقہ۔ یعنی علماء نے لکھا ہے، تصحیح فرمائے، تصدیق کیجئے گا، علماء نے لکھا ہے کہ نجران کے اندر عیسائیوں کی ایک بستی نہیں تھی، 73 بستیاں تھیں۔ بولو کتنی بستیاں؟ 73، 73 دیہات، 73 بستیاں، 73 آبادیاں تھی عیسائیوں کی۔ یعنی پیغمبر کے دور میں عیسائیت کا مرکز تھا نجران، جیسے آج ہے نا عیسائیت کا مرکز ویٹیکن فرانس کے اندر، پوپ فرانسس جہاں پہ بیٹھتا ہے، اور ویٹیکن سے ہی فتویٰ عیسائیت جاری ہوتا ہے، اس دور کا ویٹیکن تھا نجران۔ میری کوئی بات کہانی سمجھ آ رہی ہے؟ مبالغہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ نجران، اور سب سے بڑا پادری بیٹھتا تھا عیسائیوں کا نجران میں، جو سب سے بڑا پادری تھا عیسائیوں کا اس کا نام تھا عاقب، کنیت تھی ابو حارث۔ اب پوری اگلی مجلس میں نے عاقب نام نہیں لینا، میں ابو حارث ہی کہہ کے بلاؤں گا، تو ابو حارث سے مراد کیا ہوگی؟ توجہ ہے؟ پیغمبر نے اسے خط لکھا، توجہ، خط پہنچا پیغمبر کا ابو حارث کے پاس، اس نے خط کھولا، اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں دین لے کے آیا ہوں جس کا نام اسلام ہے، میں کتاب لے کے آیا ہوں جس کا نام قرآن ہے، عیسائیت چھوڑ، اسلام قبول کر۔ جیسے ہی ابو حارث نے خط پڑھا پیغمبر کا، اس نے عیسائی اکٹھے کیے، 73 بستیوں کے عیسائی اکٹھے ہوئے۔ جب عیسائی اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا، اے ابو حارث، نہ آج عید، نہ آج عبادت کا دن، نہ آج ہمارا کوئی تہوار، آپ چپ کرو گے تو تکلیف دو گے، توجہ رکھے گا، نہ آج ہماری عید ہے، نہ عبادت کا دن ہے، نہ آج ہمارا کوئی مذہبی تہوار ہے، ہمیں اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ابو حارث نے کہا، چپ کرو، شہر مدینہ ہے، نام محمد ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ سلامت رہی، توجہ ہوگی آپ کی؟ شہر مدینہ، نام محمد، دعویٰ یہ کہ اللہ کا آخری نبی، دعویٰ یہ کہ دین لے کے آیا ہے نام اسلام، دعویٰ یہ کہ کتاب لے کے آیا ہے نام قرآن۔ تم نے اکٹھا اس لیے کیا ہے کہ اس خط کا جواب لکھیں کیا؟
اس جواب کا، اس خط کا جواب کیا لکھے؟ عیسائی کھڑے ہوئے، عیسائیوں نے کہا اے پادری، اے ابو حارث، لڑنا نہیں، جنگ نہیں کرنی، حملہ نہیں کرنا، تلوار نہیں چلانی، نہ مرنا ہے نہ مارنا ہے۔ ابو حارث نے کہا وہ تمہیں تمہارے دین سے روک رہا ہے، تم کہتے ہو کہ حملہ نہیں کرنا، پھر کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کریں گے محمد سے مذاکرات۔ پتہ نہیں کس کو مباحلہ سمجھ آ رہا ہے یعنی۔ اچھا عیسائی آپ اٹھائیے، جہاں پہ یہ عیسائی تھے انہوں نے کہا لڑنا نہیں، کیوں؟ یہ تعلیمی یافتہ تھے۔ علماء نے لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اس دور میں بھی عیسائیوں کے پاس پرائمری سکول سسٹم تھا، ہائر سیکنڈری سکول سسٹم تھا۔ اس دور میں بھی عیسائیوں کے پاس کالجز، یونیورسٹیز، ڈگری سب کچھ تھی۔ اسی لیے اگر آپ تاریخ اسلام اٹھائیں تو آپ کو ایک جنگ بھی پیغمبر کی عیسائیوں سے دکھائی نہیں دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ عیسائی تھے پڑھے لکھے، اور جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا۔ آپ جی، جہاں ایجوکیشن ہو، جہاں تعلیم ہو، جہاں شعور ہو، وہاں پہ نیگوشیشن کی جاتی ہے، آرگومنٹ، گفتگو کی جاتی ہے، دلیل سے بات کی جاتی ہے، دلیل کو مانا جاتا ہے۔ تو ایک جنگ بھی عیسائیوں کی پیغمبر کے ساتھ نہیں، جتنی جنگیں بھی ہیں وہ مکہ کے جاہلوں کی ہیں۔ پتہ نہیں کون چپ رہا ہے؟ یعنی بدر میں بھی مکہ کے جاہل لڑے نبی سے، عہد میں بھی مکہ کے جاہل لڑے نبی سے، بدر میں بھی مکہ کے جاہل لڑے علی سے، نبی سے، خندق میں بھی مکہ کے جاہل لڑے نبی سے۔ لیکن عجب معاملہ یہ ہے، بدر میں بھی ان جاہلوں کو علی نے مارا، عہد میں بھی علی نے مارا، خندق میں بھی علی نے مارا۔ ان جاہلوں کو علی نے قتل کر کے دنیا کو پیغام دیا، اے دنیا والو، کائنات میں جہالت کے سب سے بڑے دشمن کا نام علی ابن ابی طالب۔ جہالت کا دشمن علی ہے، جہالت کا دشمن، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ علی والا نہیں، وہ علی والا نہیں ہوتا کہ جو علی کو رب کہنے پہ بھی کہے نعرہ حیدری، اور پھر بعد والا آئے وہ کہے کہ پہلا غلط کہہ رہا تھا اس پہ بھی کہے نعرہ علی والا شعور رکھتا ہے۔ علی والا ایسی باتوں پہ نعرے نہیں لگاتا کہ آج قرآن کی وہ آیت سناؤں گا جو قرآن میں بھی نہیں، ایسی باتوں پہ نعرے نہیں، ایسی باتوں کرنے والوں کے گربان کو پکڑا جاتا ہے جو ہے۔ تو جہالت کا ولایت علی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ تھے پڑھے لکھے، انہوں نے کہا ہم نے لڑنا نہیں۔ مباحلہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم نے حملہ نہیں کرنا، ہم کریں گے محمد سے مذاکرات۔ پتہ نہیں یہ موضوع آج مکمل ہوگا یا نہیں؟ ہاں جتنا ہو گیا میں اتنا آپ کو سناؤں گا، توجہ ہے نا؟ ہاں جی، ہم نے نہیں لڑنا۔ اس نے کہا نہیں لڑنا تو کرنا کیا؟ کہا کریں گے ہم مذاکرات۔ توجہ، ابو حارث نے کہا وہ تمہارے دین پہ حملہ کرے، تمہیں تمہارا دین چھوڑنے کی دعوت دے، اور تم کہو کہ ہم نے لڑنا نہیں۔ انہی عیسائیوں میں سے ایک نے کھڑے ہو کے کہا اے ابو حارث چپ کر، ہم محمد سے لڑیں گے نہیں، ہم محمد سے کریں گے مذاکرات۔ آخر ہماری کتابوں میں بھی تو ایک آخری نبی کا ذکر آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی ہو۔ کیا کہنے آپ جی؟ آپ جی ہو سکتا ہے یہ وہی ہو جس کا ذکر تورات و زبور و انجیل میں آیا ہے، جس کی نشانیاں ہمیں عیسیٰ بتا کے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، اس لیے ہم کریں گے مذاکرات۔ تو ابو حارث نے کہا پھر کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بنائیں گے وفد، ڈیلیگیشن، اور ایک وفد جائے گا نجران سے مدینے محمد سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور وہ جو لوگ جائیں گے انہیں ہوگا پورا اختیار، اگر محمد سچا تو تسلیم کر لیں گے سچا، اگر محمد سچا نہ ہوا تو ہم نہیں مانیں گے۔ پورا اختیار ہوگا کسے؟ اس وفد کو۔ اب علماء بیٹھے ہیں، 40 60 یا 70 لوگوں کا وفد تیار ہوا۔ اب جو آج کی سیاست کو جانتا ہے میرا ساتھ دے، یہ جو 70 لوگ تھے نا، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ان 70 لوگوں میں عدلیہ بھی تھی، بیوروکریٹ بھی تھے، ٹیکنوکریٹ بھی تھے، سیاسی بھی تھے، ہاں جی، بی ڈی کے چیئرمین بھی تھے، جمہوریت اکٹھی ہوئی تھی۔ توجہ ہے نا؟ یعنی یہ جو 70 لوگ تھے یہ کریم تھی، یہ عیسائیت کی کریم تھی۔ اس میں ٹیکنوکریٹ، بیوروکریٹ، سیاستدان، عدلیہ، جوڈیشری، انٹیلیجنسیا، یہ سارے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ محمد کوئی دنیاوی حاکم ہے۔ بھائی جب پاکستان کا
وزیر اعظم دورہ کرے جیسے ابھی بیلاروس گیا ہے، تو پاکستان کا وزیر خارجہ بیلاروس کے وزیر خارجہ سے مذاکرات کرے گا، پاکستان کا وزیر تجارت ترکی کے وزیر تجارت سے، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی جس ڈائسپورے کا وزیر اعلیٰ ہے، جو بھی وزیر ہے، وہ اگلے ملک کے اسی وزیر کے ساتھ کیا کرے گا؟ مذاکرات۔ یہ بھی اس لیے تاجر لے کے گئے کہ ہم محمد سے کریں گے تجارت کے معاہدے، اور تجارت کے معاہدے جب ہم محمد سے کریں گے، محمد کو لالچ آ جائے گا، اور لالچ میں آ کے محمد اپنے دین سے ہٹ جائے گا، ہمارے دین کو قبول کرے گا۔ ان جاہلوں کو علم بھی نہیں تھا محمد حاکم نہیں ہے، محمد محمد ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو یہ 70 لوگ تیار ہوئے، توجہ مقصد پہ آ رہا ہوں، گئے، تاریخ نے لکھا جب یہ 70 لوگ، ان کا سربراہ کون؟ ابو حارث، اس کا گھوڑا آگے، 69 جو گھوڑے تھے وہ اس کے پیچھے۔ اب یہ جا رہے ہیں نجران سے مدینے کی طرف، پریشان تو نہیں ہوگا میرا مجمع؟ تو تاریخ نے لکھا جتنے بھی عیسائی تھے وہ انہیں الوداع کہنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے، کوئی پھول، کوئی پتیاں، کوئی الوداع کے نعرے، ایسے ہی کرتے کرتے پورے عیسائی تھے باہر، اور 70 لوگوں کو کہہ رہے تھے الوداع۔ اب جو ابو حارث کا گھوڑا تھا وہ تھا آگے، اس کے گھوڑے کی لجام تھی اس کے بھائی کے ہاتھ میں، چلتے چلتے اس کے بھائی کا پاؤں الجھا، الجھنے کے بعد اس کا بھائی زمین پہ گرا، زمین پہ پڑا تھا پتھر، پتھر کے ساتھ اس کا سر ٹکرایا، جب وہ اٹھا اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا تو ہاتھ پہ خون تھا، جیسے اس نے خون کو دیکھا اس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، یعنی اس نے پیغمبر کو گالی دی، لٹرلی گالی دی، ٹھیک ہے جی۔ گھوڑے کی زین پہ بیٹھا تھا ابو حارث، ابو حارث نے جب دیکھا کہ میرا بھائی محمد کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، توجہ رکھیے گا، ہاں، اس نے گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے کہا خبردار محمد کے بارے میں گستاخی مت کرنا۔ کہاں بیٹھا ہے میرا مجمع؟ اس نے کہا خبردار محمد کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ اب یہ کہتا ہے اے ابو حارث میں محمد کی شان میں گستاخی کیوں نہ کروں؟ نہ محمد خط لکھتا، نہ تو خط پڑھتا، نہ قوم جمع ہوتی، نہ یہ وفد بنتا، نہ تو گھوڑے پہ بیٹھتا، نہ میں لجام پکڑتا، نہ میرا پاؤں لجتا، نہ میں زمین پہ گرتا، نہ مجھے پتھر لگتا، نہ میرا خون بہتا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے محمد کی وجہ سے، نہ محمد خط لکھتے نہ ہم نکلتے تو میں تو محمد کی شان میں گستاخی کروں گا۔ جب ابو حارث، توجہ رکھے گا، جب ابو حارث نے دیکھا نا کہ میرا بھائی محمد کی گستاخی سے باز نہیں آ رہا، اس نے کہا میرے قریب آ، یہ قریب گیا، اس نے کہا اپنا کان میرے منہ کے قریب کر، اس نے کان ابو حارث کے منہ کے قریب کیا، ابو حارث نے اس کے کان پہ منہ رکھ کے کہا خبردار اب کے بعد محمد کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ میں ابو حارث گواہی دیتا ہوں محمد سچا بھی ہے، اللہ کا آخری نبی بھی ہے۔ آپ کے کیا کہنے؟ اللہ آپ کی سماعتیں بلند رکھے، اللہ آپ کی یہ محبتیں بلند رکھے، توجہ ہے نا؟ اللہ ہر بولنے والے کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے استاد محترم خالق اکبر ان کے عزت میں، بخت میں، رزق میں وسعت عطا فرمائے، انہیں اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب کے ساتھ تا قیام قیامت آبادشاد فرمائے۔ توجہ ہے؟ ہاں جی، اب توجہ رکھیے گا، جیسے اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد سچا بھی ہے، اللہ کا آخری نبی بھی۔ اب اسے مزید غصہ آ گیا، اس نے کہا اے ابو حارث پھر یہ ڈرامہ کیسا؟ توجہ، ہاں اس میں ہم سب شامل ہیں، یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں مجھ سمیت ہم سب شامل ہیں۔ توجہ، اس نے کہا جب محمد سچا ہے، اللہ کا آخری نبی ہے، تو پھر یہ نوٹنکی کیسی، یہ تماشا کیسا، یہ ڈرامہ کیسا؟ اعلان کر کہ محمد سچا ہے۔ اس نے کہا چپ کر، اگر میں نے ان کو بتا دیا نا کہ محمد سچا ہے تو یہ جو سٹیٹس ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ جو سٹیٹس، یہ جو ہمیں بڑے بڑے عہدے، بھائی یہ جو پروٹوکول، ہٹو بچو ہوٹر کی صدائیں، ہاں جی، یہ جو نذرانے، یہ جو چڑھاوے، یہ جو بکرے، بھائی پیروں کو جا کے دیتے ہیں نا، ہاں ہاں، اللہ کو دینے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، پیر کو دینے کے لیے بکرا ہے، پتہ نہیں کتنے ہو، سیدہ کو دینے کے لیے خمس نہیں ہے، پیر کا پیٹ بھرنے کے لیے پوری تنخواہ ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا تو یہ جو سٹیٹس ہم انجوائے کر رہے ہیں یہ سب چھن جائے گا، یہ جو ہمیں نذرانے، ہدیے،
بکرے سونے چاندی چڑھاوے چڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں بدبخت ہے وہ شیعہ جس کے پاس 14 بھی ہو وہ پھر بھی کسی پیر کا محتاج ہو. بدبختی ہے نا کہ وہ قرآن کو چھوڑ کے پیر کے پاس جائے, وہ علی کو چھوڑ کے گئے کہ پیر صاحب دعا کرو. اچھا ہم اتنے باکمال لوگ ہیں, ہم جنت میں بھی خود نہیں جانا چاہتے. ہم بچے کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں, بھئی یہ حافظ بنے گا میں جنت چلا جاسا. آپ نہیں جانا. تو جو ہے ہاں جی خود محنت نہیں کرنی, ہمیں بچے پہنچائے. عزیزان مطلب جو کچھ بھی کرنا ہے خود کرنا ہے. تو جو ہے کیا کہا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ محمد سچا ہے تو یہ سارے عہدے یہ ساری عزتیں ہم سے چھن جائیں گے. بھائی مشکل ہے نا, ایک بندہ اے سی میں سوئے تو بات تو سنو بدین دا پکھا ہی نصیب نہ ہوئے. جیکبہ بعد دا پکھا یعنی کہ اتنی یعنی کہ 52-53 سینٹی گریڈ پہ گرمی ہو, ایک اے سی میں سونے والا, پھر وہ پنکھے کے نیچوں سے نیند آتی. ایک TZ-V8 پراڈو لیموزینوں سے اترے تو بات تو سنو چلانے واسطے سائیکل ہی نہ ملے, مشکل ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حق کو تسلیم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی خواہشیں ہیں. یہ دنیا کی خواہشیں, یہ دنیا کی روشنیاں ہمیں اللہ سے بھی باغی بناتی ہیں, ہمیں دین کا بھی باغی بناتی ہیں, ہمیں اہل بیت کا بھی باغی بناتی ہیں. جو اس بغاوت سے بچ جائے بس وہی علی کا شیعہ ہوتا ہے. پریشان تو نہیں میرا مجمع؟ اس نے کہا چپ کر, زبان نہیں کھولنی, ہاں مرتا کیا نہ کرتا, چپ کر. اب یہ چلے 70 لوگ, لباس انہوں نے بڑا شاہانہ پہنا ہوا تھا, ریشمی لباس, لباس کے اندر سونے اور چاندی کی تاریں, گردن میں ہیرے اور جواہرات کی مالائیں, ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں, شاہانہ لباس پہن کے پہنچے مدینے. مبالغہ سمجھ آ رہا ہے؟ ابھی میں نے آیا مبالغہ نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ میں کرتا ہوں سلامت, میں کوشش کرتا ہوں. میں نے ابھی آیا مبالغہ نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی مجھے بتائیں, کیوں نہیں پڑھی؟ ابھی نازل ہی نہیں ہوئی. جب نازل ہوگی تو بتاؤں گا کہ آیا مبالغہ. ابھی نازل نہیں ہوئی آیا مبالغہ. اب یہ چلے مدینے کی سرحد پہ پہنچے. انہوں نے بڑا ریشمی لباس پہنا ہوا, سونے اور چاندی کی تاریں, گردن میں ہیرے اور جواہرات کی مالائیں, ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں, بڑا شاہانہ لباس پہن کے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ یہ مدینے کی سرحد پہ پہنچے. وہاں پہ چند لوگ تھے, بس ٹھیک ہے نا, وہاں پہ تھے چند لوگ. ان کو کہہ کے دیکھ کے کہنے لگے تمہارا نبی کہاں بیٹھتا ہے؟ انہوں نے بتایا ہمارا نبی ہے مسجد میں. توجہ, انہوں نے کہا تم ہو کون؟ انہوں نے کہا ہمیں نجران کے عیسائی. اچھا آپ عیسائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی. یہ اتنا بہترین لباس آپ نے پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی. اب یہ آپس میں کہنے لگے اتنا شاہانہ لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے, کہیں ان کا دین سچا تو نہیں؟ میں زیادہ لمبی تفسیر کر نہیں سکتا, جیڑا جتھے پہنچے اپنا اپنا مطلب خود کر لے. بھائی بعض اوقات ہماری بھی عادت ہوتی ہے نا, بھائی ہم بھی عزت کرواتے ہیں برانڈڈ چیزیں پہن کے, برانڈڈ جوتی, برانڈڈ گھڑی, برانڈڈ فون, ایسے ہی ہے نا. ہم برانڈڈ چیزیں پہن کے امید کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں گے, اور ہم کرتے ہیں. کوئی پراڈو سے اترے اس کے لیے مرغا دیسی, برائلر نہیں, ہاں جی, کوئی پراڈو سے اترے اس کے لیے دیسی مرغا بکرا. لیکن کوئی سائیکل تے آوے تا ساڈے واسطے اس واسطے پانی مک ویندا. جڑے چپو میرے خیال تسی تے انہاں چیز تو دور ہو نا. ایسے ہے نا, یہ ہمارا معیار ہے, ان کا معیار بھی یہی تھا. میں اب کیا جملہ کہوں کہ جن کا دین لباس دیکھ کے آگے پیچھے ہو جائے. انہوں نے کہا لباس چھوڑو, بتاؤ نبی کہاں ہے؟ کہا مسجد نبی میں. یہ چلے, اب توجہ رکھے گا. اب جب یہ مسجد نبی کی طرف چلے, ان کے ذہن میں یہ تھا کوئی بلاول بھٹو زرداری ہاؤس ہوگا, کوئی بنی گالا ہوگا, کوئی جاتی عمرہ ہوگا, کوئی وزیر اعظم ہاؤس ہوگا, کوئی صدر ہاؤس ہوگا,
کوئی گورنر ہاؤس ہوگا، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوگی، اس میں تخت ہوگا، تخت میں محمد ہوگا، آگے سپاہ ہوگی، ہٹو بچوں پروٹوکول کی سزائیں ہوں گی۔ بولو بولو بولو، توجہ کیجئے گا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنا بڑا حاکم جو ہے محمد، سلطنت بنا لی، کوئی بڑے بڑے محلات ہوں گے، اس کے اندر بڑے بڑے تخت ہوں گے، تخت پہ محمد ہوگا، آگے سپاہ ہوگی، ہٹو بچوں پروٹوکول کی سزائیں ہوں گی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا۔ یہ ذہن لے کے جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ان کے ذہن کا تخیل تبدیل ہو گیا کہ اللہ کی رحمت مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ جی سلامت رہے آپ۔ اللہ کی رحمت تخت پہ نہیں بیٹھی، لمبے چوڑے محلات میں نہیں بیٹھی، مصلی پہ ہے، اور اللہ کا سجدہ، اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ مجھے بتائیے، نبی بھی مصلی پہ، علی بھی شہید مصلی پہ، حسین بھی شہید مصلی پہ نا، سجدے میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ محمد کی نگاہ میں، علی کی نگاہ میں، حسین ابن علی کی نگاہ میں، اہل بیت محمد کی نگاہ میں کائنات کے سب سے اونچے تخت کا نام مصلی ہے۔ آپ کے کیا کہنے؟ آپ کے کیا کہنے؟ سلامت رہے۔ کائنات کا سب سے اونچا تخت مصلی ہے۔ محمد کی نگاہ میں، علی کی نگاہ میں، حسین ابن علی کی نگاہ میں، آل محمد کی نگاہ میں کائنات کے سب سے اونچے تخت کا نام مصلی ہے۔ اس سے اونچا اگر کوئی ہوتا تو نبی اس پہ بیٹھتے، اس سے اونچا اگر کوئی ہوتا تو حسین اس کو تسلیم کرتے۔ تو یہ سب سے تو علی والا، ہاں اس میں تو کوئی لوڑ نہیں نا، پیسا بھی تیرا نظر آوے، اللہ نو ہی ملنا ہے نا۔ سجدہ کرنے واسطے وضو کرنا پوسی، نماز پڑھنی پوسی، تکلیف کرنی پوسی، پیو سا بھی تیرا نظر آوی، بس ڈائریکٹ ہی ملاقات اللہ نال کرو، شارٹ کٹ۔ میرا خیال ہے دوسرا راستہ ٹھیک ہے۔ تو مصلی ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا، بلکہ میرے استاد محترم وہ فرماتے ہیں اللہ سے سلو کرو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے بغاوت نہ کرو، اور جب اللہ سے صلح ہو گئی تو پھر کائنات میں ہر چیز کی آپ سے صلح ہو جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت بیٹھی تھی، اللہ کی عبادت کر رہی تھی، یہ داخل ہوئے، ان کے ذہن کے تخیلات۔ ساتھ والا پادری کہتا ہے اب تو مان جا کہ یہ کوئی دنیاوی حاکم نہیں، ہائے ہائے یہ محمد ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اگر دنیاوی حاکم ہوتا تو پروٹوکول ہوتے، بڑے بڑے کیا ہوتے، محلات ہوتے، یہ تو مصلی پہ بیٹھا ہے، اللہ کا سجدہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں چپ کر، مجھے دیکھنے تو دے۔ ابو حارث نے کہا اب یہ گئے، جب یہ نبی کے پاس پہنچے، نبی نے ان کے سامنے جب یہ پہنچے، انہوں نے نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب بھی نہیں دیا۔ جواب تو دور کی بات ہے، نبی نے ان سے اپنا رخ انور بھی موڑ لیا۔ پہنچے کب تھے؟ 21 ذی الحج کو۔ مدینے میں کب پہنچے؟ 21 ذی الحج کو۔ ابھی آیا مبالہ نہیں آئی، ہاں ابھی تو میں نے 2 دن اور بھی پڑھنا ہے، تو جو ہے نا کیا فرمایا، رخ موڑ لیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد کو کوئی ہو گیا مغالطہ، یہ مڑ کے پھر نبی کے سامنے آئے، نبی نے پھر رخ انور موڑ لیا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، خط بھی خود لکھا، بلایا بھی خود، دعوت بھی خود دی، ہم اتنے دور سے آئے، نہ ویلکم، نہ استقبال، نہ پروٹوکول، بلکہ نہ سلام کا جواب، رخ ہی موڑ لیا۔ ہاں مسجد میں تھے مسلمان، انہوں نے کہا مسلمانوں بتاؤ، ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کا نبی بڑا بااخلاق ہے۔ انہوں نے کہا بالکل، اس میں شک ہی نہیں، ہمارے نبی جیسا بااخلاق تو ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ہے آپ کے نبی کا اخلاق؟ ہم نجران سے آئے، انہی کے خط کو پڑھ کے آئے، نہ انہوں نے سلام کا جواب دیا، رخ انور ہی موڑ لیا۔ تو مسلمانوں نے کہا اے عیسائیو، جملہ میں نے آہستہ کہنا ہے، زور آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے جی، صاحب توجہ رکھیے گا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں نے کہ اے عیسائیو، ہمارے نبی جیسا بااخلاق تو ہے ہی کوئی نہیں،
ان جیسا نہ ان سے پہلے آیا ہے، نہ ان کے بعد آئے گا، نہ ان جیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب آپ کا نبی اتنا با اخلاق ہے، یہ جو آپ کے نبی نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے یہ کیوں کیا؟ سب نے ہاتھ باندھ کے کہا سانو نہیں پتا۔ آپ جی اب میں نے جملہ تو کہنا ہے ابھی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا کہ نبی نے یہ کیوں کیا ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، جو لوگ محمد کے ہوتے ہوئے محمد کے ایک عمل کی تشریح نہ کر سکیں، پہنچ گئے آپ۔ جو محمد کے ہوتے ہوئے محمد ایک عمل کر رہا ہے اور اس کے عمل کی تشریح نہ کر سکے، کیا محمد کے جانے کے بعد محمد کا دین ہم ان سے لے سکتے ہیں؟ جو پہنچے آپ سے سلام۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ محمد نے یہ سلوک کیوں کیا ہے۔ عیسائی پریشان ہوئے، اب چپ رہو گے تو تکلیف دو گے۔ خدا کی قسم ہے جیسے عیسائی خاموش ہوئے، پریشان ہوئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ محمد نے یہ سلوک کیوں کیا ہے۔ ساتھ کھڑے تھے سلمان فارسی۔ سلمان فارسی نے ابو حارث کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا اے ابو حارث پریشان مت ہو، آج تجھے اس کے دروازے پہ لے جاؤں جو دروازہ کائنات کا مشکل کشا ہے۔ آپ جی بس میں پہنچ گیا۔ جو دروازہ کائنات کا، آپ جی سلامت رہیے، آپ کی کیا بات ہے، اللہ آپ کی عزت عطا فرمائے۔ ہاں جی، جو دروازہ کائنات کا مشکل کشا ہے۔ سلمان، اب توجہ رکھیے، سلمان نے ہاتھ پکڑا ابو حارث کا، لے کے چلا۔ اب توجہ، ابو حارث نے ساتھ والے پادری کے کان میں کہا اے پادری دعا کر، جس کے دروازے پہ یہ لے کے جا رہا ہے نا اس کے پاس بھی اس بات کا جواب نہ ہو۔ توجہ، اپنی حقانیت کو دیکھیے گا کہ مذہب حقہ کی حقانیت کیا ہے۔ پادری نے کہا کیوں؟ ابو حارث نے کہا میں نے تورات و زبور و انجیل میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ایک وسیع ہوگا جو اس کے ہر عمل کی تشریح کرنے والا ہو۔ ہائے ہائے، آخری نبی کے، میں اس لیے کہتا ہوں مسلمانوں، علی کو اس لیے نہ مانو کہ علی محمد کا داماد ہے، زہرا کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ علی کو ماننا ہے تو اس لیے مانو کہ ختم نبوت کی اکلوتی دلیل کا نام علی ابن ابی طالب۔ ختم نبوت کی سلامت، آپ کی کیا؟ ختم نبوت کی اکلوتی دلیل کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے مولا سے پوچھا گیا نا کہ آپ کو کس بات پہ فخر ہے؟ فرمایا نہ محمد کا داماد ہونے پہ، نہ زہرا کا شوہر ہونے پہ، نہ حسنین کا بابا ہونے پہ، نہ ابو طالب کا بیٹا ہونے پہ۔ علی کو فخر ہے تو بس ایک بات پہ کہ محمد کے گواہ کے طور پہ اللہ نے جہاں اپنا نام رکھا، اپنے نام کے ساتھ مجھے علی ابن ابی طالب کا نام۔ محمد کی نبوت کے دو گواہ، ایک خدا، ایک علی ابن ابی طالب۔ اب یہ دعا کر رہا ہے، پہلے کہہ رہا تھا کہ محمد نے یہ سلوک کیوں کیا، اب یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ کرے علی اس کی تشریح نہ کرے۔ اب دک الباب ہوا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بات پوری کر لوں نا؟ ہاں جی ہاں سلامت رہی۔ دک الباب ہوا، علی باہر آئے۔ اب جیسے علی باہر آئے، جیسے مسجد میں نبی نے ان سے منہ موڑا، لطف لینا، ویسے ہی گھر میں علی نے بھی موڑ لیا۔ بھائی علی تو کرتا ہی وہ ہے جو نبی کرے، علی تو وہ کرتا ہی نہیں جو نبی نہ کرے۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ مسجد میں وہ منہ نہیں لگاتا، گھر میں علی منہ نہیں لگاتا۔ اب یہ میرا جملہ نہیں، علامہ جعفر رضا جلاسوی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو مسجد میں ہو رہا تھا علی گھر میں بیٹھا ہوا وہ ہوتا ہوا دیکھ رہا۔ بولو جی آپ جی زندہ مرد آباد جو ہوگی آپ ہاں ادھر وہ منہ مسجد میں نہیں لگاتا، یہ گھر میں نہیں لگاتا۔ یہ علی مولا نے چہرہ نہیں اٹھایا، علی نے بالسخت ایسی کہا، بے سخت کہا اے ابو حارث۔ تو جتنے لوگ یہ سن کے پریشان ہوئے نا، ابو حارث ہی جی پریشان ہویا ہی، کیونکہ اس نے پتہ ہی میں تو علی نو ملیا نہیں، اس نے پتہ کیا ہے، کہیں دس ہے کہ میرا نام ابو حارث ہے، ایسے نا پریشان ہو گیا۔ علی نے کہا اے ابو حارث کیا تو اس حلیے میں میرے نبی کے پاس گیا تھا؟ ہائے 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 ہائے۔
اصل میں یہ جو حلیہ بنا کے آئے تھے نا، ریشمی لباس، سونے اور چاندی کی تاریں اور ہیرے جواہرات کی ملائیں، سونے چاندی کی انگوٹھیاں، یہ اس لیے پہن کے آئے تھے، یہ سازش تھی ان کی کہ اگر اس لباس کو دیکھ کے محمد نے ہماری تعظیم کی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ محمد دنیاوی حاکم ہے۔ ہاں جی، علی نے کہا اے عیسائیو، یہ جو لباس پہن کے تم میرے نبی کے پاس گئے ہو، قیامت تک بھی یہ لباس پہن کے جاؤ، میرا نبی تمہیں منہ ہی نہیں لگائے گا، کیونکہ محمد چیزوں کو دیکھ کے عزت نہیں کرتا، تقویٰ دیکھ کے عزت کرتا ہے۔ میرے نزدیک معیار ہے دولت عزت کرنے کا، میں عزت کرتا ہوں برانڈڈ چیزیں، کاریں دیکھ کے۔ محمد برانڈڈ چیزیں، لمبی چوڑی زمینیں، لمبی چوڑی دولت، لمبے چوڑے بینک اکاؤنٹ بیلنس دیکھ کے عزت نہیں کرتا۔ محمد کی نگاہ میں قابل عزت وہی ہے کہ جس کا تقویٰ بلند ہے، جو جتنا متقی ہے میرے نبی کے قریب ہے، جو جتنا متقی ہے اس کا امام علی ہے۔ وہ کیا تھے؟ رحیم باغ چوٹی زری والے، وہ کہتے تھے ڈٹھا وکھرا رواج، نہ کوئی روزہ نہ نماز، پیتے بھنگ دے پیالے، آکھے یالے یالی کہتے تھا ہاں جی، ڈٹھا وکھرا رواج، نہ کوئی روزہ نہ نماز، پیتے بھنگ دے پیالے، آکھے جانے یالی۔ تسی تو نہیں نا، ہاں جانے یا علی والے نہیں بننا، علی کو جان کے سجدہ کرنا ہے۔ توجہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ میں بالکل مختصر کروں، بات لمبی نہ ہو جائے، ٹائم بہت قلیل ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ لباس جو پہن کے تم گئے ہو نا میرے نبی کے پاس، قیامت تک بھی یہ لباس پہن کے جاؤ، نبی تمہیں منہ نہیں لگائے گا۔ ابو حارث نے کہا پھر کیا کریں؟ علی نے کہا اے ابو حارث، یہ جو لباس تو نے پہنا ہوا ہے یہ تو تیرا ہے ہی نہیں، تم تو یہ، اور واقعی ان کا یہ لباس تھا ہی نہیں۔ علی نے کہا کہ اے ابو حارث، تم عیسائی تو یہ لباس پہنتے ہی نہیں ہو، تم تو بوریوں والا کھدر، کمالیے دی، ہاں جی ہاں جی مشہور ہے نا وہی بوریاں کھدر، تم تو بوریوں والا لباس پہنتے ہو، تم تو یہ لباس پہنتے ہی نہیں ہو۔ ہاں جی، ابو حارث حیران ہوا، اس نے کہا اے علی، تو نجران آیا نہیں، تو ہم سے ملا نہیں، تو نے ہمارا لباس آج سے پہلے دیکھا نہیں، تجھے کس نے بتایا کہ ہمارا یہ لباس نہیں ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا اے ابو حارث چپ ہو جا، علی کہتے ہی اسے ہیں جو عیسائیوں کو عیسائیوں سے بھی زیادہ جانتا ہو۔ سلامت رہے۔ کہا یہ لباس اتار، بوریوں والا لباس پہن، پھر جا۔ ادھر کہ چلے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس نے یہ لباس اتارا، بوریوں والا لباس پہنا۔ اب جب یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، ساتھ والے پادری کو کہہ رہا ہے دعا کرو محمد ہمارا استقبال نہ کرے، دعا کرو محمد، جیسے علی نے کہا ہے نا، یہ لباس دیکھ کے محمد ہمیں سلام نہ کرے، کیونکہ علی نے کہا تھا کہ اگر یہ لباس پہن کے بوریوں والا لباس اتار کے بوریوں والا لباس پہن کے جاؤ گے تو پھر تمہیں سلام کرنے کی ضرورت نہیں، محمد خود تمہیں سلام کرے گا، آگے بڑھ کے تمہیں سینے سے لگائے گا۔ اب یہ پریشان، پہلے تھے پریشان کے سلام کے جواب کیوں نہ دیا، اب تھے پریشان کے جواب دے دیا تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ نشانی سچی ہو جائے گی نا، کہ محمد کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ایک وسیع ہوگا جو اس کے ہر عمل کی تشریح کرنے والا ہوگا۔ اگر محمد نے ہمارا استقبال کر لیا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ محمد سچا ہے۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں محمد ہمیں منہ نہ لگائے، محمد ہمارے استقبال نہ کرے، محمد ہمارے سلام کا جواب نہ دے۔ اب جیسے یہ بوریوں والا لباس پہن کے مسجد میں داخل ہوئے، منظر تبدیل تھا، محمد آگے بڑھے، ابو حارث کو سینے سے لگا کے کہا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ کے کیا آپ کے کیا سلامت آگے جان نے مجھے جو ٹائم دیا تھا اس میں 3 منٹ ابھی باقی ہے، بعد میں 5 منٹ میں بات کو کیا کر دوں گا، مکمل کر دوں گا، توجہ ہے نا؟ ہاں جی۔ اب ساتھ والا پادری کہتا ہے ہوں تو من مانج، ابو حارث نہ عمران خان آئی ضدی، توجہ ہے نا؟ ہاں جی ضدی، اس نے کہا نہیں ہم کریں گے مذاکرات۔ اب 21 کو بھی مذاکرات ہوئے، نتیجہ نہیں نکلا، 22 کو بھی مذاکرات ہوئے، نیل، 23 کو بھی مذاکرات ہوئے۔ اب جب 23 کو مذاکرات ہوئے نا تو محمد نے کہا اللہ ایک ہے، عیسائیوں نے کہا بعد میں کریں گے بات، پیغمبر نے کہا شراب حرام ہے، شراب حرام ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، ہم مدرسہ میں جب پڑھتے تھے تو نہانے کے لیے غسل خانے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ ایک شخص آتا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شراب پیتا ہے،
تو وہ ایک غسل خانے میں جا کے نہاتا تھا. ملک صاحب نے ہمیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی اس غسل خانے میں جا کے نہائے نہیں, کیونکہ یہاں پہ شرابی منع کر نہیں سکتے تھے. ہاں جی, اس کا مطلب ہے کہ شراب وہ لعنت ہے جسے پانی بھی پاک نہیں کرتا. شراب پینے والا نجس العین نہیں سمجھے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ پیغمبر نے منع کیا ہے. آپ شراب پینا اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلان جنگ اللہ سے, اس کے نبی سے, کہ آپ نے منع کیا ہے ہم سے چھڑوا. ایسے ہی ہے نا, تو شراب پینے والے کو پانی بھی پاک نہیں کرتا. توجہ ہے نا. تو اس لعنت سے اللہ ہمیں سب کو محفوظ رکھے. اور یاد رکھے گا اگر آپ کی کوئی دوستوں میں ہے تو اس دوستی کو بھی چھوڑیے, کیونکہ اس دوستی کی وجہ سے بھی آپ کی قبر برباد ہو سکتی ہے, آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے. دوست بھی متقین کو بنائیے, ٹھیک ہے جی, شرابیوں کو نہ بنائیے. توجہ ہے. اب یہ ہے مذاکرہ, پیغمبر نے کہا شراب, انہوں نے کہا بعد میں کریں گے. پیغمبر نے کہا سور تم کھاتے ہو, سور, یہ بھی ہے. انہوں نے کہا اس پہ بھی بعد میں کریں گے, پہلے آپ یہ بتائیے کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے. اب میں آیا مبالغہ کے قریب آ گیا. مبالغہ سمجھ آیا؟ پیغمبر نے کہا اے عیسائیو, عیسیٰ ابن اللہ نہیں, عیسیٰ عبداللہ ہے. علی اللہ کا بیٹا نہیں, عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا نہیں, جب تک آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے بات تو آگے چل ہی نہیں سکتے, مذاکرات تو ہو ہی نہیں سکتے. پیغمبر کہتے رہے اے عیسائیو, عیسیٰ ابن اللہ نہیں, عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے. عیسائیوں نے کہا اچھا, اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تو پھر بتائیے دنیا میں اللہ کا باپ کون ہے؟ سوری معذرت, آپ نے عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور میں آج انجینئر بھولے ہاں, مولانا فضل علی صاحب اور فوت ہوئے نا, جدہ شہید ہوئے, تو وہ ایک مولوی صاحب آئے سرگودے, تو بڑا مجموعہ سنانا لایا, تو گل کرتے انہوں نے زبان پھسل گئی, تو پھسنوں آ کر جانے واہ علی تیری اپنی قسمت, تینوں انہوں منع جنہوں دا پیو ہی کوئی نہیں. سارے چپ بھائی, اسی مننے تو اس کا سنساروں بے پیو بنا چکا. تو اسی طریقے سے میری زبان سے بھی یہ لفظ اوپر پریشان تو نہیں ہو گیا. ہاں جی, انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے. ان کے نزدیک یہ کوئی بڑا سوال تھا, اور تھا بھی, اور اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں. تو بات بھی ٹھیک ہے, یہ کہتے تھے ان کا جواب, اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں. لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ جس سے آپ سوال کر رہے ہو وہ امجد نقوی نہیں, وہ کوئی علامہ, کوئی مرجع, کوئی ولی نہیں, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں, انہوں نے کہا محمد بتا, اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تو عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ پیغمبر نے کہا اللہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں. انہوں نے کہا اگر نہیں ہے تو بتائیں, دنیا میں عیسیٰ کا باپ دکھائیں. پیغمبر خاموش ہوئے, آیت آئی, آیا مبالغہ نہیں آئی, اجا نہیں آئی. تو جو ہے آیا مبالغہ سے پہلے ایک آیت آئی. انہوں نے کہا کہ اے محمد, اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تو بتائیے عیسیٰ کا باپ کون ہے دنیا میں. پیغمبر خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو پھر ماننا پڑے گا اللہ عیسیٰ کا باپ ہے. پیغمبر خاموش ہوئے. اللہ نے آیت اتاری, اور آیت اتار کے کہا اے محمد انہیں کہہ دیجئے انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. توجہ ہے نا, اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ تم کہتے ہو, آپ جی تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں, تو عیسیٰ سے زیادہ حق تو پھر آدم کا ہے. آدم کی تو ماں بھی نہیں, آدم کا تو باپ بھی نہیں. جب آدم اللہ کا بیٹا نہیں, عیسیٰ کی تو ماں, بات پہنچی نا اب تک, عیسیٰ کی تو ماں ہے. ہاں, جبکہ آدم کو نہ یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, نہ عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, عیسیٰ کو مانتے ہیں تو عیسیٰ کی تو ماں ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہے آدم کی. تو جب آدم اللہ کا بیٹا نہیں, مجھے بتائیے اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ اس سے بڑا کوئی علم ہے؟ لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا. انہیں ماننا چاہیے تھا, انہیں تسلیم کرنا چاہیے تھا. اس دلیل کے بعد ان کے سارے دلائل ختم ہونے چاہیے تھے, لیکن عیسائی ڈٹ گئے, ڈھیٹ ہو گئے, ڈھیٹ. ہاں جی, ڈٹ گئے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں مانیں گے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اب جب اتنی واضح دلیل آ گئی اور عیسائیوں نے اسے ٹھکرایا, اب اللہ نے آیا مبالغہ اتاری, اور اتار کے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے محمد, علم آنے کے بعد اگر کوئی اس کا انکار کرے, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اللہ
آپ کے چھوڑ دوں یہاں پہ؟ اب میں بس آ گیا، بس جلدی جلدی۔ اچھا جی، علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کا انکار کرے تو پھر کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنے، تم اپنے مرد لاؤ ہم اپنے، ایسے ہی ہے۔ ثم نبتہل، پھر کرتے ہیں مباہلہ، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ کرتے ہیں لعنت۔ اب یہ آیت اتری میرے خیال 24 ذی الحج کی رات، عیسائیوں نے مباہلے کا چیلنج قبول کیا، وہ چلے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کل ہم اپنی مرد عورتیں اور نفس لائیں گے، تم اپنے لاؤ۔ اچھا یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو تھا نہیں، اب پوری رات مدینہ کا ہر مسلمان رات کو سویا ہی نہیں، کیونکہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ ابنانا کی جگہ پہ ہمارے بیٹے، نسانا کی جگہ پہ ہماری عورتیں، انفسنا کی جگہ پہ ہم، ہمارے علاوہ ہے کون، ہم ہی تو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، کبھی دائیں کبھی بائیں کروٹ، یعنی کہ جیسے بندے کا پیپر ہو نا امتحان کا، تو پورا سال وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر پیپر والے دہاڑے وہ مؤذن تو پہلے آیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، مؤذن تو ہی پہلے مسجد، ایسے ہی مؤذن سے پہلے وہ مسجد میں، یہ بھی یعنی کہ پہلے کوئی جماعت کے بعد آتا تھا، کوئی دوران جماعت آتا تھا، کوئی اذان کے بعد آتا تھا۔ اس سال پورا مدینہ بلال سے پہلے مسجد میں تھا، کیونکہ چھوٹا واقعہ تو ہے نہیں، اتنا بڑا واقعہ، قرآن کا حصہ بننا ہے، قرآن کا کردار بننا ہے، قیامت تک اس کردار کو ہم نے نمونہ بنا کے دنیا کو پیش کرنا ہے۔ خدا کی قسم ہے، پیغمبر آئے، بلال نے اذان دی، صحابہ آئے، مسلمان اکٹھے ہوئے، پیغمبر مسجد میں آئے، پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد مکمل کرنے کے بعد پیغمبر نے مسلمانوں کو دیکھ کے کہا کہ تمہارے دلوں میں جو چل رہا ہے محمد جانتا ہے، لیکن یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی مجھے میدان مباہلہ کے قریب نظر بھی نہ آئے، کیونکہ جس نے بھی زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہو اللہ کی لعنت اس پہ، اللہ کی لعنت اس پہ آ جائے گی۔ اب یہ میں ایسے مزاحن کہہ رہا ہوں تو وہ ایک دوسرے کو کون ہی مارنے لگے، تو نہیں جائے گا، تو 5 کی چیز 10 کی بنا کے بیچتا ہے، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہاں تو دودھ میں پانی ملاتا ہے، ایسے ہی ہے، تو 1 کلو کا 3 کلو بنا دیتا ہے، چلو بندہ 1.5 کلو بناوے، واتی گزار ہے 3 کلو، ہاں جی 1 کلو دا، ہاں اور صرف پانی نظر آتا، ہاں جی۔ اب وہ ہر کوئی کہنے ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ خدا کی قسم ہے جس نے بھی زندگی میں آل محمد سے وفا کی اللہ نے اس کا اجر دیا۔ نبی نے کہا کوئی بھی نظر نہ آئے، کیونکہ جس نے بھی زندگی میں ایک جھوٹ بولا ہو اللہ کی لعنت آ جائے گی۔ اب ہر کوئی کہہ رہا تھا ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ جب ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، نبی نے کہا تم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا سوائے سلمان فارسی کے، سوائے سلمان فارسی کے۔ میں جلدی نعروں کو سکپ کرتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں۔ اے سلمان جی یا رسول اللہ، لبیک، یہاں پہ مزہ آتا ہے لبیک کہنے کا، لبیک یا رسول اللہ۔ نبی نے کہا اے سلمان جلدی کر، خیمہ اٹھا اور جا کے میدان مباہلہ میں لگا، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ محمد اپنے نفس، اپنے ابنانا اور اپنے نسانا کو لے کے آ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے پیغمبر کو کتنی ضرورت تھی چیزوں کی؟ 3، ابنانا 1، نسانا 2، انفسنا 3، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، میدان مباہلہ میں اللہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنی نبوت کی حقانیت کے لیے اور اپنے دین کی تصدیق کے لیے پیغمبر کو ضرورت تھی 3 چیزوں کی، ابنانا کی، نسانا کی، انفسنا کی۔ نبی کے 11 گھر اپنے تھے مدینہ میں، 11 شادیاں تھیں نا، تو 11 گھر نبی کے اپنے، ہزاروں گھر اصحاب کے، اور نبی کو ضرورت ہے ابنانا، نسانا، انفسنا کی۔ مجھے خدا کی قسم ہے نبی کو نہ اپنے گھروں سے کوئی ملا، نہ صحابہ کے گھروں سے کوئی ملا۔ ابنانا بھی علی کے گھر میں، نسانا بھی علی کے گھر میں، انفسنا بھی علی کے۔ علی ولی اللہ تو جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ حسنین بھی علی کے گھر میں، سیدہ بھی علی کے گھر میں، علی بھی علی کے گھر میں، خود نبی بھی علی کے گھر میں۔ بس یہ جملہ کہہ کے میں چل رہا ہوں، اب یہ چلے وہ زیدی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی لے کے جا رہے تھے نا حسنین کو، ہاں جی، اچھا اتنا عادل ہے میرا نبی، جو قرآن کی آیت کی ترتیب ہے نبی اسی ترتیب سے گھر سے نکلے۔ قرآن کی آیت میں پہلے ابنانا تھا تو حسنین کو آگے رکھا، اتنا عادل ہے میرا نبی۔ نسانا دوسرے نمبر پہ تھا تو سیدہ کو پیچھے رکھا، انفسنا تیسرے نمبر پہ تھا تو علی کو سیدہ کے پیچھے رکھا۔ اب یہ انداز سے میرا نبی چلا، سینے پہ حسین، انگلی کے ساتھ حسن۔ وہ زیدی صاحب کہتے تھے جب نبی لے کے چلے نا تو بچے تھے مدینہ کے، ہاں جی، انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی آئیں۔ نبی نے کہا ابنانا، ابنا، آخری جملہ آپ
کی ذمات انہوں نے کہا ٹھیک ہے لبیک یا رسول اللہ، نہیں آئیں گے، آپ لے جائیں گے تو آئیں گے۔ اب نبی لے کے چلے علی کو، سیدہ کو، حسنین کو اور خود ایسے ہی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں سے بھی کسی کو لے کے جائیے، سوال تو ہے نا، گھر میں سے لے کے جا رہے ہیں، مدینے میں سے بھی کسی کو لے کے جائیے۔ آواز نبوت آئی، امجد نقوی میرا لشکر دیکھ، میری مجبوری سمجھ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ لشکر تو دیکھ رہا ہوں، علی ہیں، سیدہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، آپ ہیں، آپ کی مجبوری سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی نے کہا امجد نقوی دیکھ میری مجبوری یہ ہے، میں جا رہا ہوں نبیوں کا سردار، علی جا رہا ہے ولیوں کا سردار، فاطمہ جا رہی ہے عورتوں کی سردار، حسنین جا رہے جوانوں کے سردار۔ اللہ نے میدان مباہلہ میں سرداروں کو بلایا ہے، غلاموں کو بس سردار بلائے ہیں آپ کے کیا۔ اگلا مباہلہ میدان کے اندر والا وہ زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ۔ ہاں جی۔